الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبھی مل کر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ کل ایک غلطی ہو گئی مجھ سے، جو میں نے یہ کہا کہ یہ 43واں آڈیو ہے، 43rd نہیں تھا، وہ 44th 44واں تھا، آج یہ 45واں ہے۔ الحمدللہ دھیرے دھیرے یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں، آگے اللہ مالک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ کل جیسے میں نے عرض کی تھی کہ تمام کفار کو ایک گڑھے میں دفن کر کے گاڑ دیا گیا، جتنے کفار اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، جنگ بدر میں معاذ اللہ مارے گئے تھے اس جنگ میں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا: اے عتبہ بن ربی، اے شیبہ بن ربی، اے فلاں، اے فلاں، نام لے کر جو گاڑے گئے تھے۔ کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک ٹھیک سچا پایا۔ ان پر یہ حضور نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ لات و عزیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، آج دیکھو تمہارے وعدے جھوٹے ہو گئے، ہمارے رب کا وعدہ سچا ہوا کہ جس نے ہمیں تم پر فتح دی، نہ صرف فتح، تمہیں ذلیل کیا، فتح مبین عطا فرمائی۔ یہ سرکار نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم یعنی زندہ لوگ، تم لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ یہ روایت بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ نمبر 183 باب ما جاء فی عذاب القبر میں ہے، اور جلد 2 میں بھی صفحہ نمبر 566 میں یہ حدیث شریف ہے، اس کا حوالہ یہاں پر دیا ہے۔ علامہ کیا فرماتے ہیں وہ سن لیجئے۔ بخاری وغیرہ کی اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مردے زندوں کی باتیں سنتے ہیں تو پھر مومنین، خصوصاً اولیاء، شہداء اور انبیاء علیہم السلام وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا کلام، سلام و کلام اور ہماری فریادیں سنتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر خدا کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں ناجائز ہوگا؟ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قبرستان میں جب تشریف لے جاتے تو قبر والوں کی طرف اپنا رخ کر کے ارشاد فرماتے، یہ دعا ہے قبرستان میں پڑھنے کی، سبھی کو یاد ہوگی میرے خیال سے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بلا ثر۔ سرکار یہ دعا، یہ سلام پڑھتے قبر والوں کو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے قبر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تمہاری مغفرت اللہ فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ جب تم لوگ قبر کی زیارت کے لیے جاؤ تو یہ سلام پڑھو۔ ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ مردے زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جو لوگ سنتے ہی نہیں ان کو سلام کرنے سے کیا حاصل۔ تو یہ بہت بڑا نکتہ ہے۔ آج
اہل سنت کا یہ رواج ہے کہ جب بھی کسی مزار کے پاس سے گزرتے ہیں، کسی درگاہ کے پاس سے، تو ادب سے سلام کرتے ہیں. تو یقین جانیے کہ وہ یقیناً آپ کا سوال، آپ کا سلام سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم ان کی آواز سن نہیں سکتے. حضور نے خود ارشاد فرمایا قبر والوں قبرستان جاؤ تو سلام پڑھو. یہ سلام جو ہے خاص. وہاں پر سرکار کافروں سے خطاب کر رہے ہیں، تو یہ ضرور ہے کہ کافر حضور کی بات کو سن رہے ہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں سن سکتا، وہ ایسا ہے، وہ پتہ نہیں عذاب میں ہے یا اس میں ہے، ولیوں کے بارے میں، مزارات کے بارے میں معاذ اللہ اس قدر دریدہ دہنی کی جاتی ہے وہابیوں کی طرف سے. تو یہ اس کا توڑ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، پر اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مردے جو ہیں سنتے ہیں، اور جو نیک ہیں وہ تو سبحان اللہ، ان کی تو باتیں ہی کچھ اور ہیں. اس طرف جاؤں گا تو ایک الگ مضمون، الگ ہی بیان شروع ہو جائے گا، وہاں نہیں جانا اس وقت. مختصراً یہاں پر عرض کر دیا میں نے. اچھا، اب سننا، ابھی اگر ہم کو، زندہ انسان کو اگر مٹی کے نیچے دبا دیا جائے تو یقیناً اوپر سے کوئی کچھ بولے تو نیچے ہم سن نہیں سکتے. یعنی ہمارے کان کے پاس اگر ہم کو مٹی میں دبانا چھوڑیے، کسی ساؤنڈ پروف کمرے میں بھی بند کر دیا جائے تو باہر کی آواز اندر نہیں آتی، اندر کی آواز باہر نہیں جاتی. تو مرنے کے بعد مردوں کی سماعت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب تم دفن کر کے چلتے ہو تو وہ تمہارے پیروں کی آہٹوں کو سنتے ہیں. جب تم آتے ہو تو آہٹ سنتے ہیں، پہچان جاتے ہیں میرے گھر والا آ رہا ہے. اتنی ان کی سماعت کی طاقت، قوت سماعت اللہ بڑھا دیتا ہے کہ قبر کے اندر رہ کر بھی اتنا سن لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں بڑا اچھا فرمایا کہ روح جو ہے اس کی طاقت بہت ہے. جب تک یہ بدن میں رہتی ہے تو جیسے یہ سمجھ لیجیے کہ ایک پرندہ ہے جسے پنجرے میں قید کر کے رکھا گیا، جیسے طوطا ہے، کبوتر ہے، پنجرے میں ہے. جب تک پنجرے میں ہے تو وہ اتنے حصے میں ہی، پنجرے میں ہی وہ یہاں وہاں پھڑپڑاتی رہے گی روح. تو وہی حال روح کا ہے کہ بدن کے پنجرے میں قید ہے، وہ اندر ہی اندر بدن میں ہی وہ جو کچھ کرنا کر سکتی، بدن کے باہر نہیں. اور جب پنجرے سے آزاد ہوتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اب گویا اس کا جسم سے ناتا ختم ہوا، چھوٹی، وہ آزاد ہوئی. تو پھر جس طریقے سے پرندہ آزاد ہونے کے بعد کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، آن کی آن میں کتنی بڑی پروازیں دکھاتا ہے، تو وہی حال روح کا ہے کہ جسم کے قید سے جب آزاد ہوتی ہے تو اس کی طاقت پھر وہ ہو جاتی ہے کہ بس پھر اللہ جسے جتنی طاقت عطا فرمائے. یہ بات اور ہے کہ کافر جو عذاب میں ہیں ان کو جکڑ کے رکھا جاتا ہے، فرشتے ہلنے نہیں دیتے، وہ لگاتار عذاب میں مبتلا ہیں. مومنین کی بات سبحان اللہ، مومنین کے بارے میں تو لگاتار یہ موجود ہے احادیث میں کہ ان کی روحیں آتی ہیں گھروں پر، تم سے صدقہ و خیرات طلب کرتی ہیں، ہمیں بھولنا مت، ہمیں بھولنا مت، ہمارے لیے صدقہ و خیرات کرو، ایصال ثواب کرتے رہو. اور پھر تو اتنے واقعات ہیں کہ اگر بتانے جاؤں تو بہت طویل معاملات ہو جائیں گے. کبھی موقع رہے گا تو اس پر بھی عرض کریں گے انشاءاللہ. بس یہاں یہ بتانا ہے کہ اس کو سمجھ لیجئے، مومنین کا اور کافروں کا فرق یہ ہے. کافروں کو جو ہے عذاب میں مبتلا ہیں، اور مومنین اللہ کی عطا سے اللہ جتنا عطا فرمائے، جہاں تک عطا فرمائے وہاں تک الحمدللہ ان کی پہنچ ہے. جیسے جیسے جس کے درجات، تو یہ عام مومنین کا حال ہے. اور پھر جو سب سے بڑھ کر ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو کیا ہی کہنے، سبحان اللہ، کیا کتنی بڑی بات ہے. اور ہوا ہے، واقعات ہیں، خود ہمارے تو چھوڑیے، خود دیوبندیوں کی کتابوں میں واقعات نقل ہیں. فضائل اعمال جو گھر گھر لے کر گھومتے ہیں، اس کے فضائل درود میں اگر پڑھ لیں تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آپ کو لگے کہ اہل سنت کی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ. سرکار کی تشریف آوری کی واقعات ہیں باقاعدہ ماشاءاللہ. تو حضور تو سید عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی انہیں طاقت نہیں دے گا تو پھر کسے دے گا؟ انہیں اختیار نہیں دے گا تو پھر کون ہے جو اختیار کا دعویٰ کر سکے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کر دوں.
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فضائل عمل میں یہ واقعہ ہے. فضائل درود میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا. جاتے ہوئے راستے میں باپ بیٹے بھی ساتھ میں تھے. باپ کا انتقال ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد جو ہے باپ کا چہرہ کالا پڑنے لگا, سیاہ ہو گیا ایک دم, یعنی عذاب کے آثار نمودار ہو گئے. سارے قافلے والے دیکھ کر چھوڑ کر چلے گئے کہ نہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا, یہ عذاب میں مبتلا ہے. صرف بیٹا وہاں رکا رہا. کچھ اس طریقے کا واقعہ کچھ میرے ذہن سے نکل بھی رہا, لیکن اصل جو ہے وہ ہے یہی اسی طریقے سے ہے. تو بیٹا وہاں رکا رہا, بڑا پریشان کہ میرے باپ کو اس سال میں کیسے کیا کروں. اتنے میں اس کی آنکھ لگی, خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی بزرگ آئے, آ کر انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا, یعنی باپ کے چہرے پر. تو اس کا جو سیاہی تھی, جو عذاب کے آثار تھے, کالا پن, وہ دور ہو گیا. اس کا چہرہ چمکنے لگا, روشن ہو گیا. اور جب وہ لوٹنے لگے تو یہ آگے بڑھ کر فوراً قدموں پر گر گیا کہ آپ کون ہیں, آپ نے میری اس وقت مدد کی. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا باپ بڑا گناہ گار تھا, ہر قسم کا گناہ کیا تھا, پر ایک بات اس میں اچھی تھی کہ وہ درود پاک کی کثرت کرتا تھا, درود شریف پڑھتا رہتا تھا. تو آج جب یہ مصیبت میں مبتلا ہوا ہے تو اس درود کی برکت سے جو درود وہ پڑھتا تھا, آج اس درود کا اسے فائدہ ہوا ہے. اور میں اور کوئی نہیں ہوں, میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور آج مصیبت کے وقت میں تیرے باپ کی مدد کرنے کے لیے پہنچا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب مجھے اس وقت یہ یاد نہیں کہ وہ عالم خواب اس میں لکھا ہوا ہے یا حقیقت, مطلب میرے جاگتے میں اس نے دیکھا, اس لیے میں نے صرف خواب کا لفظ استعمال کیا. وہ مجھے بہت پہلے میں نے پڑھا تھا, بہت پہلے. یہ ہے واقعہ ضرور اس کتاب میں, اور ہماری کتابوں میں تو ضرور ہے. اور جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے باپ کا چہرہ بالکل سفید نورانی ہو گیا تھا, اور یعنی عذاب کے آثار دور ہو گئے تھے. تو یہ اگر خواب بھی مان لیا جائے تو حقیقت ہی ہوا نا کہ اس کے چہرے سے, یعنی حقیقت میں اس کے عذاب کو دور فرما دیا. سرکار تشریف لائے اور عذاب کو دور فرما دیا. تو حضور کا مرتبہ, حضور کا اختیار تو بہت اعلیٰ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ. اب بات بس صرف اتنی ہے, اتنی سی بات ہے, اس کو اس شعر میں سمجھ لیجئے کہ واللہ وہ سن لیں گے. واللہ کہتے ہیں قسم خدا کی, واللہ کا مطلب یعنی قسم خدا کی. واللہ وہ سن لیں گے, امداد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی ایک آہ کرے دل سے, ایک آہ کرے دل سے, دل سے پکارنے والا چاہیے. پھر دیکھیے سرکار کیسے مدد فرماتے ہیں, کیسے غلاموں کی امداد کو پہنچتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ عام انسان جنہوں نے سمجھ لیا پھر ان کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ عام انسانوں کی طرح اپنی طرح سمجھتے رہیں گے تو پھر ظاہر بات ہے جو عام انسان ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. سرکار کو سرکار کی شان جو ہے, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, اس شان والا جب تک نہیں سمجھا جائے گا, جب تک سب سے بڑھ کر نہیں مانا جائے گا, جب تک رسول اعظم نہیں سمجھا جائے گا, جب تک کہ اللہ کا حبیب, اللہ کا نور نہیں سمجھا جائے گا, جب تک کہ سرکار کو سب سے بلند نہیں مانا جائے گا, تب تک یہ واقعات ذہن میں, دل و دماغ میں نہیں آئیں گے, اور شیطان وسوسے دماغ میں ڈالتا رہے گا, اور کبھی حضور کی محبت دل میں پیدا ہونے ہی نہیں دے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو وسوسے والے ہیں ان سے دور ہو جائیں. تبلیغی جماعت ہے, دیوبند ہے, اہل حدیث ہیں, یہ سب گستاخ اور گمراہ فرقے ہیں, ان سے دور رہنے میں ہی ہماری بھلائی. آج سوشل میڈیا پر بھی چھائے ہوئے ہیں ایک دم, یہاں سے وہاں تک, فیس بک پر اور یوٹیوب پر, ہر جگہ انہیں بالکل لگے ہوئے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے دور رہیں, اہل سنت کے ساتھ رہیں, عشق والوں محبت والوں کے ساتھ رہیں, تاکہ ہمارے عقیدے سلامت رہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری صحیح محبت جڑی رہے. پروردگار اپنے حبیب اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں عقیدت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور گستاخوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو میں نے کل کہا تھا کہ ایک نقطہ آنے والا ہے، اس لیے میں نے کل بات ختم کر دی تھی، تو وہ یہ نقطہ تھا. اب آگے چلتے ہیں. فتح کے بعد 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام اموال غنیمت اور کفار کے قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے. جب وادی صفرا میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ، یعنی جو حضور کی صاحبزادی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عثمان کی شان بڑی بلند ہے، وہ آئے گا ذکر. ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں. یعنی ایک کے بعد ایک، 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے. 2 بہنیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، حرام ہے. میں نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، میرے خود میں خود جانتا ہوں ایسے لوگ ہیں جو ایک ساتھ 2 بہنوں سے شادیاں کر کے رہ رہے ہیں. یقیناً یہ حرام ہے، زنا ہے دونوں کے ساتھ. مرد عورت دونوں زنا میں گرفتار ہیں، یہ حرام ہے. اس نکاح کو اگر یعنی بہت پھر وہ الگ مسئلہ ہو جائے گا، تو 2 بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا. تو یہاں پر جو 2 بہنیں ساتھ میں، ہاں ایک کو اگر طلاق دے دی تو دوسری سے، یا ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسری سے نکاح کر سکتا ہے. ایک ساتھ 2 بہنیں نکاح میں نہیں رہ سکتی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ پہلے حضور کے ایک صاحبزادی آپ کے نکاح میں تھیں، جب ان کا انتقال ہوا اس دنیا سے، پردہ فرمایا انہوں نے، تو پھر اس کے بعد میں سرکار نے اپنی دوسری صاحبزادی بھی ان کے نکاح میں پیش فرمائی. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی بھی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. تو اسی لیے دونوں بیٹیاں تھیں، اس لیے آپ کا لقب بھی یہ ہے کہ آپ کو ذو نورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا. سرکار کے 2 نور ہیں، 2 نور جو ہیں آپ کی مطلب زوجیت میں ہے، تو اس لیے آپ کو ذو نورین کہا جاتا ہے. میں نے ایک بات بتا دی، اس کو یاد رکھیے گا. ذو نورین جو کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے، نور یعنی 1، نورین یعنی 2 نور. انوار سب کو پتہ ہے، انوار یعنی جمع ہو گیا، سنگل اور 2 کے لیے اور پھر پلورل. تو ان کی یہ جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت رقیہ، جنگ بدر کے موقع پر یہ بیمار تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی صاحبزادی ان کی زوجہ کی، یعنی عثمان غنی کی بیوی کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دے دیا تھا. اس لیے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت بھی دی. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے. یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے کہ نہیں آئے، شامل نہیں ہو سکے، پر سرکار نے انہیں شامل فرمایا، اصحاب بدر میں شامل کیا، اجر و ثواب میں بھی وہ شامل رہے اور یہاں تک کہ مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ بھیج دیا تھا، چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش و مسرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے. اور جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام رہا میں آپ کا پرجوش استقبال کیا. یہ پہلی فتح تھی، بہت بڑی فتح تھی، تو ظاہر بات ہے کہ خوشیوں کا ایک لہر دوڑی ہوئی تھی تمام مسلمانوں میں. کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کر مدینہ میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا. سب قیدی بن کر آئے، بڑے بڑے سردار. لوگوں نے ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سودا ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں اور یہ دیکھا کہ ان قیدیوں میں ان کے قریبی رشتہ دار سہیل بھی ہیں، تو بے ساختہ بول اٹھیں کہ اے سہیل، تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لیں، تم سے یہ نہ ہو سکا کہ بہادر مردوں کی طرح لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے۔ یعنی عورتوں کے تانے جو ہیں نا، یہ مردوں کو پورا ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو حضرت بی بی سودا نے ان کو آر دلایا، ان کے رشتہ دار تھے قریبی سہیل جو تھے، کہ مر جانا بہتر ہے، قید ہونے سے بہتر تو مر جاؤ۔ مرد وہی ہے کہ جو لڑتے ہوئے مر جائے، قید نہ ہو۔ یہ عربوں کا انہیں دستور یہی تھا، اور مرد کا دستور یہی، مرد کی عادت ہی یہی ہونی چاہیے کہ جان قربان کر دے، اور مسلمان کا تو خاص طور پر ہونا چاہیے۔ آج کل جو ہوتا ہے نا، ذرا ذرا سی بات پر، ذرا سی تکلیف پر الٹے سیدھے کلمات منہ سے نکالتے ہیں، یہ الگ ہی بات ہے، مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سب کے دلوں میں گھر بار کی فکر آ جاتی ہوگی، بیوی بچے ذہن میں آ جاتے ہوں گے۔ اللہ ایسا وقت کسی پر نہ لائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان قیدیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2-2 4-4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے، اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت، روٹی وغیرہ حسب مقدور بہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے لمبے قد کے تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کا آپ نے سنا آگے بھی، چونکہ قد میں حضرت عباس کے برابر تھا، اس لیے اس نے اپنا کرتا اتار کر ان کو پہنا دیا۔ اپنا کرتا جو اس کے پاس، اتار کر نہیں لکھا ہے، اتار کر میرے منہ سے نکل گیا، اپنا کرتا ان کو پہنا دیا، اس کے پاس ہوگا تو لمبائی میں یہ برابر تھا، حضرت عباس کو پہنا دیا۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے جو اپنا پیرہن شریف عطا فرمایا تھا، وہ اسی احسان کا بدلہ تھا۔ آگے آئے گا اس کا ذکر۔ تو یہ ابھی تک یعنی جو کفار قریش گرفتار ہو کر مدینہ شریف میں آئے تو ان کا یہ حال ہے۔ اس کے بعد آگے کل انشاءاللہ سنیں گے۔ ایک اس میں یہ بات نہیں لکھی ہے، میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ان کو جب رسیوں سے باندھا گیا تھا تو آہ وغیرہ کرتے تھے لوگ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے تھے۔ ان کے چچا حضرت عباس کی آواز سن کر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں آپ اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو فرمایا تھا کہ کیا تم ان کی رسیوں کو کچھ ڈھیلا کر سکتے ہو، ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یعنی کافروں کی، گرفتاروں کی بھی، قیدیوں کی بھی تکلیف جو ہے سرکار کو برداشت نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ معاملات ہوئے کہ سب نے بانٹ لیا اور ان کی سمجھ لو مہمان کی طرح سے رکھا تھا۔ اس کے بعد آگے جو معاملات ہوئے وہ آگے سنیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار صحیح عقیدوں پر قائم رہتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت اور الفت اور آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ بد مذہبوں سے، گستاخوں سے دور رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔